نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیے ہے کہ دنیا میں بقا اور قیام صرف حق کے لیے باطل وہ اس میل کچیل اور جال کی طرح ہے جو کسی پانی پر یا کسی دھات کے خالص کرنے کے لیے جب آگ میں کسی دھات کو تپایا جاتا ہے تو جو میل کچیل ہوتا ہے تو وہ باطل. حق وہ اصل کھری چیز ہے جو انسانیت کے لیے نافع اور مفید ہوتی ہے، اسی کے لیے تباہ اور بقا ہے. آج کی اس درس میں جو پڑھا گیا اس درس میں در حقیقت اسی حق اور باطل کو قبول کرنے والوں کی صفات کرے گا. جب ایک انسان حق کو قبول کر لیتا ہے اس میں کون سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، کون سی اس میں صفات اور اخلاق اور رویے پیدا ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی انسان باطل کو قبول کرتا ہے، باطل کے پیچھے چلتا ہے تو اس کے کیا رویے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ. بھلا ایک وہ شخص ہے جو آپ کے رب کی طرف سے حق کو آیا ہے، جو سچائی آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. ایک وہ شخص ہے جس نے اس کو قبول کر لیا اور وہ اس کا پورے دل سے یقین رکھتا ہے کہ یہ حق ہے، اسی کی قبول اور اتباع کرنے میں میری دنیا اور آخرت کی نجات ہے. ایک یہ انسان. دوسرا اس کے مقابلے میں وہ انسان ہے جو اس حق سے اندھا بنا ہوا باطل کے پیچھے دوڑ رہا ہے. کمن ہوا اعمیٰ، جیسے ایک نابینا اندھا، وہ نابینا بنا ہوا ہے، اندھا بنا ہوا ہے. بتاؤ کیا دونوں یہ برابر ہیں؟ ایک بینا انسان اور ایک نابینا انسان، دونوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی. بینا انسان وہ خود ارادے سے وہ چلتا ہے، دیکھتا ہے، وہ کام کاج کرتا ہے. اور نابینا انسان کو اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، وہ بیچارہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں پاتا، خطرہ لاحق رہتا ہے اسے، کہیں مجھے ٹھوکر لگی، کسی گرے میں نہ گر جاؤں. یہ دیکھو اللہ
ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ حق کو قبول کرنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو حق سے انحراف کرنے والا نابینا بنا ہو۔ لیکن یہ بات کسے سمجھ آئے گی؟ ہر آدمی اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ سمجھنے کے لیے بھی انسان کو عقل دانش کی ضرورت ہے، وگرنہ یہ مثالیں جو قرآن نے گزشتہ رکوع میں بھی حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے مثالیں تھیں، اور اسی طرح جو انسان کی نیت کے لیے صالح اور نافع چیز ہے اس کے دوام و بقا کی مثال دی۔ اس کا فائدہ انہیں کو ہوگا۔ فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بے شک تذکر اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ بیوقوف آدمی اس طرح کے بے شمار آیات سنتا ہے، بے شمار اس طرح کے احکامات تعلیمات اس کے سامنے آتی ہیں، لیکن وہ الٹا بجائے ان کو قبول کرنے کی ان کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ عقل مند پھر کسے کہتے ہیں؟ عقل مندی کا بھی معیار الگ الگ ہے۔ ہمارے ہاں تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو مال و دولت زیادہ سے زیادہ جمع کر لے، دنیا میں کوئی بڑا عہدہ، اسٹیٹس، کوئی ملازمت، کوئی کاروبار کو اپنے لیے اچھا بنا لے، ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا، جانتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ جی، القیس کون ہے؟ من القیس؟ صحابہ نے اس وقت عرف کے مطابق جس کو عقل مند سمجھا جاتا تھا ان کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو جانے، اور وہ ایسے کام کرے جو اس کے لیے ہمیشہ وہ کام اس کے لیے مفید ثابت ہو، وقتی عارضی عاجلی کام نہ ہو، بلکہ مرنے کے بعد تک کی زندگی میں وہ کام اس کے کام ہیں، ایسے کام اور اعمال انسان۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تذکر اور نصیحت عقل مندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن عقل مند کون ہیں؟ ان کی صفات یہاں قرآن نے ذکر کیا۔ یہ جن میں صفات پائی جائیں گی اصل میں عقل مند وہ ہیں۔ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو پورا کرنا۔ ہر مسلمان کا ایمان اور اسلام کے ضمن میں اللہ سے عہد ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان ہوتا ہے تو اللہ سے کس بات کا عہد کرتا ہے کہ یا اللہ جو بھی تو مجھے حکم دے گا میں اس کی اطاعت کروں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان محض کسی کلمے کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یاد رکھو۔ ایمان نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات انسانیت کے لیے لے کر آئے ہیں، ان سب کو دل و جان سے سچا جان کر یقین کر کے ان کو عمل میں لانے کا عزم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اقرار باللسان ہی نہیں ایمان، بلکہ اس کے ساتھ تصدیق بھی ہے۔ تصدیق زبان سے اقرار بھی کرے اور جوارح اور قلب سے اس کی تصدیق بھی کرے کہ باقی جو چیز میں مان رہا ہوں، دیکھو میرا عمل بھی اس کے مطابق ہے، میرے دل میں اطمینان و یقین بھی اس کے مطابق ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے، اور اللہ نے دو ہی قسم کے انسانوں سے عہد لیے۔ ایک تو اللہ نے عہد لیا کہ تم میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو، جو میں احکامات دوں گا۔ اللہ نے احکامات دو طرح کے ہیں، ایک تو اپنی اطاعت اور بندگی کی کہ میری بندگی کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی نے انسان سے
دوسرا عہد اس بات کا لیا ہے کہ تم میری ہی نمائندگی کرو گے اس دنیا میں، میرے نمائندہ بن کر اس دنیا کے اندر انسانیت کے لیے کردار ادا کرو۔ بندہ بننا، نمائندہ بننا، یہی کام ہے انسان، اور اس کا عہد انسان نے اول دن سے اللہ سے کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان نے عہد کر لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، کہ اللہ نے آدم کی جب تخلیق کی، اس کے بعد ان کی تمام ذریت کو ان کی پیٹھ سے نکال کر ایک بڑے میدان میں، چاہے وہ میدان عرفات تھا یا جو بھی مقام تھا، وہاں سارے انسانوں کو جمع کر کے وہاں بھی انسانوں سے عہد لیا تھا کہ دیکھو میں تمہارا رب اور پروردگار ہوں یا نہیں، مجھے ذرا سوچ کر بتاؤ۔ الست بربکم، وہاں سب نے بیک زبان اس بات کا عہد اور اقرار کیا تھا، قالوا بلا وربنا، ہم اس بات کا عہد اور اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نے مان لیا، یقین کر لیا، لہذا جب تو ہی ہمارا رب ہے تو ہم تیری ہی مان کر زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ سے کیے ہوئے عہد انسان پورے کرے گا، اس کو توڑے گا نہیں۔ ولا ينقضون الميثاق، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ عقل مندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا ہے ایمان کے ضمن میں، یا اس عہد سے مراد ہوئی عہد الست بھی ہو سکتا ہے، اس عہد کو پورا کرتی ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ ولا ينقضون الميثاق۔ اور دوسری صفت عقل مندوں کی، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ جن رشتوں ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑ دے، ان میں دراڑیں پیدا نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ نے انسان کو عام خود رو اگنے والی جڑی بوٹیوں کی طرح نہیں پیدا کیا، نہ ہی خود سے پیدا ہونے والے شرائط ارض کیڑوں مکوڑوں کی طرح پیدا کیا، بلکہ ہر انسان اس کے اللہ نے ایک سلسلہ خاندان کا رکھا ہے، کسی نہ کسی خاندان کا وہ فرد ہے، کوئی اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے، اس کے بہن بھائی، اس کا کنبہ قبیلہ ہے۔ اور پھر اسی طرح انسان جانوروں کی طرح جنگلوں میں نہیں رہتا، بلکہ وہ آبادیاں بنا کر رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں، وَمَا الْإِنسَانُ إِلَّا وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسیت پائی جاتی ہے، یہ وحشت تنہائی پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے، وہ آبادیوں سے کتراتا ہے، تنہائیوں اور جنگلوں اور ویرانوں میں چلا جاتا ہے، تو وہ اپنی انسانیت پر نہیں ہے، اس نے اپنی انسانیت کی صفت کو کھو دی ہے۔ تو انسان خاندان بنا کر رہتا ہے، اور یہ خاندان اور رشتے ناطے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائے ہیں۔ اب یہ کیوں ضروری ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو مثلا ایک برادری میں پیدا کیا، کسی دوسری برادری میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ کوئی جاٹ برادری میں پیدا ہوا، کوئی راجپوت میں پیدا ہوا، کوئی کسی اور برادری میں پیدا ہوا ہے، تو یہ اللہ نے جو برادریاں رکھی ہیں، ایک انسان کو اسی برادری میں پیدا کیا ہے، تو یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ اس کو ارائیوں سے نکال کر کسی اور برادری میں ڈال دیتا۔ اللہ نے اس کو جب کسی برادری میں پیدا کیا ہے تو اللہ نے بنایا نا، اللہ نے اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا کہ یہ اس برادری اور خاندان کا حصہ بن کر زندگی گزارے گا۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب ان رشتوں ناتوں کو تم نے جوڑنا ہے، ان میں توڑ پیدا نہیں کرنا۔ خود قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ رشتے ناطے اللہ نے بنائے ہیں، لہذا ان کو توڑنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرو اور ان رشتے ناتوں کو توڑو نہیں۔ تو رشتوں کو اور اسی طرح جن چیزوں کو بھی اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہاں رشتے ناطے بھی اس میں آتے ہیں، اس کے علاوہ باقی وہ چیزیں
جوڑنے کا، انسانوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ انسانیت کو جوڑ کر رکھے، اس میں تفریق پیدا نہ کرے، انسانوں میں نفرتیں ڈالنا یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک فرمایا کہ دو فریقوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اس لڑائی کو دور کرنے کے لیے اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اس کا وہ جھوٹ بھی عبادت شمار ہوگا، جھوٹ نہیں ہے، اس کو جھوٹ کی بھی اجازت دے دی ہے کہ وہ ایک فریق کو دوسرے کے بارے میں اس کی رنجش اور ناراضگی کم کرنے کے لیے کہتا ہے وہ تو تیری تعریف کر رہا ہے، وہ تو تیری خوبیاں بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس نے کوئی ایسی تعریف نہیں کی ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد فساد اور فتنہ نہیں ہے بلکہ فتنے کو ختم کرنا ہے۔ لیکن ایک آدمی مزید بغض اور عداوت اور کینہ بڑھانے کے لیے سچ بول رہا ہے، اس سچ پر اللہ نے سزا دینے کا اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا غیبت بہت بڑا جرم ہے، غیبت در حقیقت وہ سچ ہی ہوتا ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں کسی کے سامنے کر رہا ہوتا ہے، اس کی نفرت دل میں بٹھا رہا ہوتا ہے، برائی بٹھا رہا ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ اور اگر سچ نہ ہو تو غیبت اسے نہیں کہتے، اسے تو بہتان کہتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ غیبت سچ ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر سزا ہے، اس لیے کہ وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے۔ تو جن رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ خاندانی رشتے ناتے ہوں، انسانی رشتے ناتے ہوں، کسی ایک وطن میں رہنے والے لوگ ان کو آپس میں جوڑنے کا حکم دیا گیا، کسی ایک ملت میں رہنے والے کسی ایک ملت کو قبول کرنے والوں کو اس ملت میں جوڑ پیدا کرنے کا حکم دیا۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم کالمسلم کجسد واحد، مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، بھلا جسم کے کسی ایک عضو کو دوسرے عضو سے الگ کر کے دکھاؤ سکون ملے گا؟ اسی طرح فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے، کسی ایک عضو میں تکلیف ہو باقی اعضاء کو سکون ہو، ایسا ہوتا ہے؟ پورا جسم بے چین اور پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو دوسرے انسانوں کی تکلیف سے بے چین اور پریشان ہونا چاہیے۔ تو یہ رشتے ناتے اللہ نے بنائے ہیں، تمہیں انسانیت کے رشتے میں جوڑا ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی انسانیت کے رشتے سے نکال کر کسی حیوان میں تمہیں پیدا کر دیتا۔ تو یہ انسانی رشتوں کو بھی جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد جب انسانیت کا رشتہ ہے پھر ملت کا رشتہ ہے، ملت کے رشتے کسی ایک ملت اور مذہب کو قبول تم نے کر لیا، اس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر اسی طرح اس کے بعد وطن کا رشتہ آتا ہے، ایک وطن کے رہنے والے ہیں، ان کے آپس میں حقوق اور بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ پیش آئیں، اس درد کا کیا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح محلہ ہے، آپ ایک محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے والوں کا آپس میں تعلق اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک دفتر میں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں آپ کا دوستوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابر البر، بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے جو دوست تھے، جن کے ساتھ اس کے والد کی دوستی تھی اور وہ دنیا سے والد چلا گیا، تو اب بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھے، ان کو بھی ان کی بھی خیر و خبر لیتا ہے۔ اللہ نے رشتہ وہ والد کی واسطے سے، چاہے وہ رشتہ داری نہیں ہے، ان کی دوستی ہی ہے، تو اس دوستی کا بھی پاس رکھے۔ انسانیت کو تو ہر موقع پر اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج ہے کہ آج کا مسلمان توڑنے پہ لگا ہوا ہے، جوڑنے کی بجائے توڑ پہ لگا ہوا ہے، بات بات پہ لڑائی، خاندانوں کا حال دیکھو۔ اور عجیب حال ہے آج لوگوں کا، مذہب کے نام پر لڑائیاں کرواتے ہیں۔ آج کل کے آپ کے پیر، آج کل کے آپ کے بزرگ، جو نام نہاد بزرگ گدی نشین بنے ہوئے ہیں، تعویذ گنڈوں کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ خواتین جو ویسے ہی ذرا بیچاری اتنی عقل نہیں رکھتی ہے، وہمی قسم کی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس چلی جاتی ہیں، ان سے جا کر اپنے حالات بیان کرتی کہ ہمارے اوپر کچھ ہو گئے۔ آج کل تو حالات ویسے ہی ہر آدمی کی پریشانی والے ہیں،
وہ جا کر کہتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. اب کس نے کر دیا ہے؟ وہ پیر صاحب یا وہ تعویذ گنڈوں والا، وہ ان سے آس پاس کی باتیں ساری سن کے اور اس عورت کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، یا مرد بھی اگر بھی عورتوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے بس تمہارے خاندان کے فلاں انسان فلاں طرف سے تم پر جو ہے نا وار کیا گیا ہے، تم پر کیا ہے تمہاری بندش کی گئی ہے. اور رشتہ داروں کی طرف رشتے ناطے توڑنے کی بات کی جاتی ہے. جتنے بھی یہ تعویذ گنڈوں والے ان کے پاس چلے جائیں گے تو اسی طرح خاندانوں کو لڑا رہے ہیں، رشتے ناطے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شیطان کا کردار ہے، شیطانی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ خاندانوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے اور نفرتیں. ایک خاندان والا وہ اپنے خاندان کو ترجیح نہیں دیتا، جب مزید رشتے کرنے ہوتے ہیں تو وہ خاندان کو چھوڑ کر، اگر ان میں غربت ہے خاص طور پر، تو ان کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ کرتا ہے. برادریاں، خاندان، اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا. تو اللہ نے عقل مندوں کی ایک صفت یہ بیان کی کہ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ. عقل مندی اس میں کیا ہے کہ دیکھو جتنے رشتے انسان جوڑ کے رکھتا ہے اتنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی مشکلات میں اس کے معامل بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے اس کو بھی مشکلات زندگی میں پیش آئیں گی. اگر اس کو مشکل پیش آئیں گی، یہ دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی رکھتا ہے، تو ہر ایک اس کے لیے نرمی اور محبت کی، اور کچھ نہیں تو دعا تو اس کو دے گا، جہاں ہو سکا اس کی مدد بھی کرے گا، مشکل سے چھٹکارا پا جائے گا. عقل مندی کی تو یہی بات ہے کہ انسان رشتوں کو، تعلقات کو بنا کر رکھے، بگاڑ کے نہ رکھے. بگڑے ہوئے ہیں تو وہ الٹا اس پر جب مشکل وقت آئے گا تو خوشی ہوں گے کہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. عقل مندی یہ ہے کہ رشتوں ناتوں کو جوڑیں، توڑ ان میں نہ پیدا کریں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. تیسری صفت یہ بیان کی ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. جو بھی وہ عمل کام کرتے ہیں تو ایسے نہیں ہے جیسے کوئی آزاد انسان ہو جس کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی آج اسے دیکھنے والا اور اس کا رکھوالا ہے، اور نہ کل کوئی حساب لینے والا ہے. نہیں، انہیں یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے. اگر غلط عمل ہے تو اس کا یقیناً برا حساب و کتاب ہوگا. ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اپنے رب کا ڈر موجود ہے، اور وہ برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. یخافون سوء الحساب، محتاط زندگی گزارتے ہیں. اور چوتھی صفت بیان کی عقل مندوں کی، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. دنیا میں انسان جب کوئی اچھا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بڑی مشکلات آتی ہیں. رشتے ناتوں کو ہی مثلاً جوڑنا، یا اسی طرح اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل پیرا ہونا، یہ آسان کام نہیں ہے. جی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. شیطان جگہ جگہ پر کیا ہے؟ رکاوٹیں ڈالتا ہے. ایک انسان وہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں گھر والوں کی طرف سے مخاصمت مقابلہ ہوتا ہے، کہیں اور طرف سے کوئی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، یا اسی طرح دنیا میں اللہ کے قوانین اور احکامات کا ایک انسان نفاذ کرنا چاہتا ہے. باطل پرست لوگ کبھی بھی اس میں اس کو آسانی نہیں پیدا ہونے دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو رحمت للعالمین، ساری انسانیت کے لیے سراپہ رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے جو جدوجہد کرتے ہیں، اور نہیں اپنے ہی مخالف ہو گئے، اپنوں نے دشمنیاں کرنی شروع کر دی. خود حضور کا سگا چچا ابو لہب مخالف ہو گیا. پہلے حضور کی ولادت پر اتنا خوش ہوا کہ اپنی لونڈی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا، لیکن اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، تو مخالفت آ گئی.
ابو جہل خاندان کا ہے، عتبہ شیبہ کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، قریشی ہیں، اس خاندان کے پہلے یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے، آپ کی عزت و احترام تھا۔ لیکن جب آپ نے اللہ کے دین کے نفاذ کی بات کی، یہی دشمن بن گئے، حضور کے راستے میں رکاوٹیں کرنی شروع کر دی۔ تو ایک عقل مند انسان ان رکاوٹوں سے گھبرا نہیں جاتا۔ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ مشکلات در حقیقت انسان کی پرواز کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اس میں مزید غور و فکر کرنے، اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر ایک انسان کام کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی تو اس میں احتیاط نہیں پیدا ہوتی، بلکہ لاپرواہی سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر غفلت سی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں تو انسان اس میں محتاط ہو جاتا ہے، مزید غور و خوض کرتا ہے، مزید وہ کیا کرتا ہے، اپنی جو دجود کو، اپنی کوشش کو اور بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جو میرا ٹاسک ہے، جو میرا مقصد ہے، وہ پورا ہو۔ اب دو طرح کے انسان ہیں، ایک تو وہ انسان ہے جب اس کے لیے کوئی مشکل آئی تو گھبرا کر بیٹھ گیا، یار یہ کیا ہو، دل چھوڑ دیا، پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ دوسرا وہ انسان ہے جو اس مشکل کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں بننے دیتا، بلکہ اپنے اس کام پر لگا رہتا ہے، گامزن ہے۔ تم دیے مخالف سے نہ گھبرا، اے عقاب یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کبھی باد مخالف، باد جو ہے، ہوا جو ہے، اس کی تیزی جو تندی ہوتی ہے، وہ الٹا اس عقاب کو اور اونچا اڑانا چاہتی ہے۔ جتنا ہوا آتی ہے اتنا ہی وہ باز مزید اوپر جاتا ہے۔ مشکلات انسان کو مزید ترقی دینے کے لیے آتی ہے۔ مخالف ہوا کے تھپیڑے، مشکلات اور پریشانیاں انسان کو مزید ترقی دینا چاہتی ہیں۔ وہ لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ قرآن نے فرمایا والذین صبروا، وہ لوگ عقل مند ہیں جو صبر کرتے ہیں استقامت سے۔ صبر کے 3 درجے ہیں۔ صبر علی الطاعات، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو نیک اعمال، نیک کام شروع کیے ہوئے ہیں، اچھے کام شروع کیے ہیں، ان پر جمع رہنا، ان سے نہ ہٹنا۔ اور دوسرا صبر عن المعصیہ، کہ انسان کی کشش ہوتی ہے گناہوں، برائیوں، خرابیوں کی طرف، انسان اپنے آپ کو روک لے ان سے، یہ صبر عن المعصیہ۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے صبر علی البلایا، مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں جو آئے ان کو خندہ پیشانی سے جیتتا چلا جائے، برداشت کرتا چلا جائے اور اپنے کام میں لگا رہے۔ اور یہ سب کام جو اتنی مشقت، محنت، مجاہدہ، تکلیفیں برداشت کرنا، یہ سب عمل جو ہے، کئی لوگ تو یہ کرتے ہیں ان کے پیش نظر کوئی اور دنیاوی مقصد ہوتا ہے۔ ایک بہادری کی جوہر دکھلاتا ہے، کافر ہے مثلا، اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی لڑتی ہے، جان دیتی ہے، لیکن ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا مقصد ہوتا ہے، مثلا اپنے ملک کو اس طرح بچانا چاہتی ہے، یا کسی کے وسائل کو لوٹنا چاہتی ہیں، ان پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ ڈاکو جو ہوتا ہے، چور جو ہوتا ہے، وہ بھی بڑی بہادری دکھلاتا ہے، معمولی انسان تو وہ بھی نہیں ہوتا، اسے بھی پتہ ہے مجھے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آگے سے گولی آ سکتی ہے، لیکن اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے، کسی کا مال چھیننا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے، اس کے پیش نظر اس مشقت کو جھیلنے کے ایک بہت تھوڑی چھوٹی غرض ہوتی ہے، مقصد بہت معمولی درجے کا ہوتا ہے، لیکن یہ انسان اولو الالباب انسان کو ہوتی ہیں جو یہ ساری مشقتیں اور تکلیفیں کس لیے جھیل رہے ہوتی ہیں۔ قرآن نے یہاں ذکر کیا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اپنے اس خالق کی رضا کے لیے یہ ساری تکلیفیں جھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر کوئی اور نہیں ہوتا۔ مسلمان ملکوں کو بھی فتح کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کی گردنوں کا مالک بن جائے، ان کے وسائل لوٹ لے،
بلکہ وہ اللہ کے دین کا نفاذ چاہتا ہے، انسانیت کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان کوئی کام اللہ کے لیے کرے گا تو اس کی اسپرٹ ہی کچھ اور ہوگی۔ جی، انسان یہاں عقل مند انسان کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پانچویں صفت ذکر کی، وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کر دی ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بھی عبادات دی ہیں ان عبادات کا ایک نظام بھی مقرر کیا ہے، اس کا ایک طریقہ کار باقاعدہ مقرر کیا ہے۔ اس نظام اور طریقہ کار کے مطابق جو انسان عبادت کرتا ہے، مثلا نماز ہی پڑھتا ہے، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ ایک تو یہ ہے مثلا اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اب ایک آدمی وہ جب چاہے اٹھے اور کیا کر لے، نماز پڑھ لے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے وقت کا تعین کرے، امام کا انتخاب کرے، اس کے لیے اعلان کرے، اذان کے ذریعے سے مجمع اکٹھا کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے، اور اس طریقے سے پوری اجتماعیت اور اہتمام کے ساتھ کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب یہ اقامت الصلاۃ، اس کو کہا جاتا ہے اقامت الصلاۃ۔ اس نے نماز کو قائم کیا، ایک اجتماعیت اس نے قائم کی ہے۔ اس نے اکیلے ایک عمل نہیں کر لیا، بلکہ اس عمل کے کرنے کے لیے بھی اس نے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، ایک اجتماعیت قائم کی ہے۔ اللہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں یہی اجتماعیت قائم ہو، اور اس کا آغاز ابتدائی درجے سے کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کر دی، اور اس کے بعد چھٹا وصف بیان کیا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو کچھ انہیں مال اور رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا بھی اور علانیہ بھی، خفیہ طریقے سے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے وہاں وہ خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں کی ضرورت ہوتی ہے علانیہ کام کرنے کی، خرچ کرنے کی، تو وہاں علانیہ بھی کرتے ہیں۔ مثلا کسی کو ترغیب دلانا مقصد ہے کہ دوسرے بھی اس کام میں حصہ ڈالیں، وہاں علانیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ مقصد نہیں ہے، صرف دوسرے کی ضرورت پوری کرنا مقصد ہے، تو وہ اپنی شہرت نہیں کرتے پھرتے، بلکہ چپکے سے دوسرے کی ایسی ضرورت پوری کر دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انفقوا مما رزقناہم، ایک بات قرآن نے اور واضح کر دی کہ جس کے پاس جو بھی مال و دولت ہے یہ در حقیقت اس کا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس دنیا کی تمام چیزیں کس نے پیدا کی ہے؟ کون ان کا مالک ہے؟ اللہ ہے۔ آج کسی نے دولت پر، زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، جس طریقے سے بھی اس نے قبضہ کیا، لیکن اس دولت کو، اس زمین کو پیدا کس نے کیا؟ کون ہے اس کا مالک جس نے اس کو پیدا کیا؟ اور اللہ اس ملکیت کو بتلاتا بھی رہتا ہے۔ ایک زمین کا مالک ہے، جاگیردار ہے، کل اللہ اس کی جان لے لیتے ہیں، اس کی زندگی چھین لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ تمہاری ملکیت اتنی حد تک ہے، یہاں تک تھی، بس ہم نے دی تھی تمہیں استعمال کرنے کے لیے، تم نے اپنی مرضی کے مطابق کر لی ہے، اب تم نہیں ہے، ہم دوسرے کو مالک بنا دیں گے۔ وہ کسی کسان سے کسی گزرنے والے نے پوچھا، ہل چلا رہا تھا، یہ بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے؟ یعنی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اپنی ہے، مزیرے پہ تم نے لے رکھی ہے، ٹھیکے پہ لے رکھی ہے، کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کسی کی بھی نہیں۔ عجیب بات ہے، کسی کی تو ہوگی، تمہاری نہیں، کسی سے لی ہوئی ہے، ٹھیکے پہ، مزیرے پہ، کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ زمین میرے پردادا کے پاس ہے، میں بہت بچہ تھا، وہ کہتا تھا یہ میری زمین ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ وہ یہ کہتے کہتے چلا گیا، لیکن یہ زمین یہیں کی یہیں رہی، پڑی ہوئی ہے۔ پھر میرے دادا کے پاس آئی، وہ کہتا تھا یہ میری زمین ہے، لیکن وہ بھی یہ کہتے کہتے چلا گیا، زمین یہیں کی یہیں ہے۔ میرے والد کے پاس آئی، وہ کہتا تھا یہ میری زمین ہے، وہ چلا گیا، خود زمین کے اندر دفن ہو گیا ہے۔
لیکن وہ زمین وہی کی وہی ہے. آج میں کہوں یہ میری زمین ہے تو کل میرے پاس بھی نہیں رہے گی. بھائی یہ ساری نعمتیں جو آج انسانوں کے پاس ہیں، ذرا غور کریں کہ اس نے اللہ کی پیدا کی نعمتوں کو کسی طریقے سے اپنے قبضے میں لے لیا، چاہے مزدوری کر کے قبضے میں لے لیا، چاہے کاروبار کر کے قبضے میں لے لیا، کسی طریقے سے بھی جو دولت انسان کے پاس ہے اس کا اصل رازق کون ہے، کس نے پیدا کیا اور اس کے قبضے میں دیا ہے، اس کے پیچھے اگر ذرا غور کرو گے تو یقیناً انسان پر یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خرچ کر کے اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، مما رزقناہم، ہم نے جو ان کو رزق دیا، ان وسائل کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل تھے، رزق تھا، اسی کا حکم ہے کہ اس کو بانٹو، تقسیم کرو، اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھو. جو تو تمہاری ضرورت سے زائد تمہارے پاس چلا گیا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے، دوسروں پر خرچ کرو. انسان کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ اپنی ضرورت لینے کے لیے جاتا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ لے لیتا ہے. اس نے مال دولت ضرورت سے زیادہ حاصل کر لیا، اس کا تو اتنا ہی ہے جتنا اس نے کھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا. اس کا تو اتنا سارا ہی مال تھا، باقی اس کا تو نہیں تھا، وہ دوسروں کا تھا. اگر خوشی سے دوسروں کو دے دے تو اس کے لیے تعریف ہے، وگرنہ زبردستی بھی اس سے لے لیا جائے گا. اس کے پاس رہے گا تو ہمیشہ نہیں، زبردستی لے لیا جائے گا. بہتر یہ تھا کہ اپنی مرضی سے اس کو دوسروں کے حوالے کر دیتا. تو فرمایا عقل مند وہ انسان ہے جو اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور وہ ضرورت سے زائد دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنا مال کیا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، سرًا وعلانیہ. اور ساتویں صفت یہ بیان کی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. دنیا میں سب تعریف کرنے والے، اچھائی کرنے والے نہیں ہوتے. جب انسان دنیا میں کوئی اچھا کردار ادا کرنا چاہتا ہے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے پہلے بات ہوئی، بلکہ بہت سارے اپنوں کی طرف سے بھی بسا اوقات اس کو برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اچھائی کر رہا ہے لیکن دوسروں کی طرف سے تعریف سننے کو نہیں مل رہی بلکہ برائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اپنے ہوں یا غیر ہوں، کوئی بھی اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، فرمائے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اس سیئہ اور برائی کا دفاع وہ اچھائی سے کرتا ہے. برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتا ہے. ہمیشہ انسان دوسرا اگر برا بھی سلوک کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا کوئی واصل نہیں ہوتا، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. تمہارے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا، بدلے میں تم بھی اچھا سلوک کر رہے ہو، یہ تو بالمکافی ہے، یہ تو جزاء الاحسان بالاحسان ہے. اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دینا چاہیے. بلکہ فرمایا کہ اصل تو یہ ہے کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے توڑے تب بھی تم جوڑو. جی، جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم اس سے بھی درگزر کرو، برائی کرتا ہے اچھائی کرو. عقل مند انسانوں کی صفت یہ وَيَدْرَؤُونَ. آج عجیب حال ہے، تھوڑی سی دوسرے سے تکلیف پہنچی، اس سے زیادہ نہ پہنچا لے تو سکون نہیں آتا. ہاں سارے جھگڑے تو یہ کہ اچھا تم نے مجھے گالی دی، اچھا تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ عقل مندوں کی بات نہیں ہے. وہ شیخ سعدی نے ایک حکایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا باہر بازار میں، دو آدمی لڑ رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون ہے لڑائی کرنے والے؟ مجھے کہا کہ یار یہ تو بڑا سمجھدار انسان ہے، بے وقوف آدمی اس کے گلے پڑ رہا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ عقل مند نہیں ہے یہ، جس کو تم سمجھدار کہہ رہے ہو یہ سمجھدار نہیں. سمجھدار وہ انسان ہوتا ہے کہ دوسرا اگر لڑنا بھی چاہتا ہے تب بھی یہ لڑائی نہ کرے. اگر یہ نہ لڑنا چاہتا تو لڑائی ہوتی ہی نہیں. لڑائی تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب یہ بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہے، برائی کا مقابلہ برائی سے ہی کرنا چاہتا ہے، یہ بھی مقابلہ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے، ذاتی زندگی سے. اگر تمہاری یعنی دوسرے کو معاف کرنے، درگزر کرنے سے
دوسرے کو شرمندگی ہوگی الٹا، اس سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یار دیکھو میرا کیا سلوک تھا، اس کا کیا سلوک تھا۔ لیکن اگر کوئی اجتماعی معاملات ہیں، اجتماعی طور پر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی بدماشی کر رہا ہے، یا یہ کہ اس کو معاف کرنے، درگزر کرنے سے وہ الٹا اس کو اور شہ ملے گی، وہ اور برائی کرتا چلا جائے گا اور خرابی کرے گا، تو اس وقت اس کو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خود قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا اِلَّا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ، جس نے ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اسے معلوم تھا کہ یار اس ظالم کا بدلہ، اس ظالم سے بدلہ نہ لیا گیا، اس کو ظلم سے نہ روکا گیا، تو یہ تو اور دیدہ دلیر ہو جائے گا اور ظالم بن جائے گا۔ اس نے اس سے بدلہ لیا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيلٍ، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، انہوں نے ٹھیک کیا، بدلہ لینا چاہیے تھا۔ تو جہاں یہ ہو کہ معاف کرنے سے اچھے نتائج نکلیں گے، اس کو خود شرمندگی ہوگی، میرے ذاتی مسئلہ ہے، میرے ساتھ کوئی ذاتی کرنا چاہتا تھا، تو وہاں حکم یہ ہے کہ اپنی ذاتی تکلیف کو برداشت کرے، دوسرے سے درگزر کرے، اسے معاف کرے۔ لیکن اگر کہیں اجتماعی مسئلہ ہے، کسی کے دوسرے کے حق کے ضائع ہونے کی بات ہے، تو وہاں تو احتساب ہونا چاہیے، وہاں اس کو سزا ملنی چاہیے اس کے اس جرم کی۔ یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں بس اوقات، وہ اس انفرادی مسئلے کو اجتماعی مسئلے پر لے جاتے ہیں۔ معاشرے میں ظلم ہے، کہتے ہیں جی برداشت کریں۔ معاشرے میں ظالم حکمران فسادی انتظامیہ خراب اور خرابی اور فساد پیدا کر رہی ہے، تو کہتے ہیں جی برداشت کریں۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، ان کو روکنا نہیں ہے۔ ایسوں کو تو سبق بھی سکھانا ضروری ہوتا ہے، ان کے خلاف تبدیلی لانا، انقلاب برپا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ مزید ظلم، حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظالم کے ہاتھ کو روک لو تاکہ وہ ظلم مزید نہ کرے، یہ اس کی مدد کرنا ہے، وگرنہ یہ ظلم کرتا رہتا تو یہ تو تباہی کے دہانے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کو روک لو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو فرمایا کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کی انعام اور انجام کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے عقبی الدار، آخرت کا بہترین گھر ہے۔ عقبہ کہتے ہیں اچھے انجام کو، اور ایک عاقبت آتی ہے، عاقبت کہتے ہیں برے انجام کو۔ یہاں قرآن نے عقبہ ذکر کیا کہ عقبی الدار، ان کے لیے جو گھر ہے، کل اللہ نے ان کے لیے دار اور گھر اور محل تیار کیا ہوا ہے، وہ بڑا بہترین ہے، ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ ان کے لیے کیا ہوگے؟ صرف محل ہی نہیں ہوگا بلکہ باغات بھی ہوں گے۔ گھر اگر کسی انسان کا ایسی جگہ پر ہو، آج کل لوگ سوسائٹیوں میں جانا بڑا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی نہ کوئی پارک ہوتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ، ایک فطرت ہے کہ انسان کو یہ چیزیں پسند آتی ہیں۔ فرمایا اس کا عقبی الدار ایسے باغات میں ہوگا، اس کا گھر ایسے باغات میں، جنات عدن، جو ہمیشہ باغات قائم و دائم رہیں گے، ان پر مردنی نہیں آئے گی، وہ کملائیں گے نہیں، وہ ہمیشہ ہرے بھرے پھلدار ہی رہیں گے۔ یدخلون وہ ان باغوں میں داخل ہوں گے، صرف وہی نہیں بلکہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے، وہ بھی ان کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی وہ اولادیں، وہ ان کی بیویاں، وہ ان کے آباء و اجداد جن کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے، مومن تو تھے، ایماندار تھے، لیکن ان کے زیادہ اعمال اچھے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کو خوش کرنے کے لیے ان غلطیوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ ان کو بھی جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس کا یہاں اسی آیت میں فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ، وہ جنتوں میں وہی داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو صالح ہوں گے، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ داخل ہوگا۔ ظاہر انسان کو اپنے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کو تو اہل جنت کی خوشی مطلوب ہوگی، اس لیے
اللہ ان کو بھی وہاں داخل کرے گا، وہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہیں گے۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ ان کے خادم فرشتے خادم بن کر حاضر ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے آئیں گے اور آ کر سلوٹ کریں گے، سلام علیکم سلام علیکم، سلوٹ کریں گے سلام علیکم۔ اور یہ سلوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہیں گے کہ یہ ہماری خدمت، یہ جنت کا نظارہ ہے، یہ خاندان کے ساتھ ہونا، یہ سب کس بدلے میں ہوا؟ بما صبرتم، جو تم نے دنیا میں تکلیفوں پر صبر کیا، مشکلات آئیں، ایمان کے راستے پہ چلنے میں رکاوٹیں آئیں، لیکن تم نے ان کو جھیلا، برداشت کیا، اس کا یہ بدلہ ہے بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کتنا ہی عمدہ اور بہترین انجام ہے ان لوگوں کا، کیسا بہترین ہے ٹھکانہ ان لوگوں کا۔ یہاں تک اللہ نے عقل مند لوگوں کی صفات کا ذکر کیا، آگے یعنی حق کو قبول کرنے والوں کی صفات کا ذکر کیا، آگے اللہ نے باطل کو قبول کرنے والے بے وقوف لوگوں کی صفات کا بھی بیان کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات